بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کچن میں مصروف تھی جب دوسری سے تیسری بار موبائل کی بیل پر دیکھا تو اسی نمبر سے پھر سے کال آ رہی تھی۔ اب کی بار میں غصے سے جھنجھلا گئی اور غصے سے فون آن کر کے بولی، کون ہے؟ کیا بات ہے؟ جو بات کرنی ہے سیدھی طرح بات کرو۔ مگر جواب میں سوائے سانسوں کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد کچن میں آ کر میں کام میں مصروف ہو گئی۔ آج میرے شوہر کے کچھ دوستوں کی ہمارے گھر پر دعوت تھی اور میرے شوہر نے خاص طور پر مجھے ان کی پسندیدہ ڈشز بنانے کا کہا تھا۔ میں اسی کام میں مصروف تھی جب دروازے کی بیل پر دروازہ کھولنے گئی تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ وہ مجھے مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے بولے کہ کتنی دیر سے تمہیں کالیں کر رہا ہوں، تم میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ تب مجھے یاد آیا کہ اس رانگ نمبر سے تنگ آ کر میں نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا دیا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ غلطی سے شاید فون سائلنٹ پہ ہو گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد انہوں نے میری کام میں ہیلپ کروائی اور شام کے قریب ان کے دوست گھر میں آئے تو میں ملازمہ کے ہاتھ کھانا بھجوا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی میرے شوہر آ کر کہنے لگے کہ یہ کیا، تم تو ایسے ہی بیٹھی ہو، اچھے سے تیار ہو کر میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آؤ، وہ لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی بات پر میں نے حیران ہو کر دیکھا۔ ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں تھا اور مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ بھلا مجھے تیار ہو کر ان کے دوستوں کے سامنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جب انکار کرنے لگی تو انہیں یہ بات بہت بری لگی۔ وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، بچپن سے ہی ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہے، جلدی سے تیار ہو کر تم ڈرائنگ روم میں آ جاؤ۔ پھر میں نے ایک قدرے ہلکے رنگ کے لباس کا انتخاب کیا اور ہلکی سی لپسٹک لگا کے دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ میں پہلی بار یوں کسی اجنبی کے سامنے آئی تھی، اس وجہ سے میں بہت گھبرا رہی تھی۔ سلام، میں بمشکل 1 منٹ ہی وہاں پر ٹکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ دن معمول کے مطابق ہی گزر رہے تھے۔ کافی دن گزر گئے، اس رانگ نمبر سے مجھے دوبارہ کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا، مگر اس دن دوبارہ سے جب وہی سلسلہ شروع ہو گیا تو میں پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ آخر کون ہے جو شادی سے پہلے بھی مجھے اسی طرح سے بنا کچھ بولے کالز کیا کرتا تھا اور اب پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اگر میرے شوہر نے دیکھ لیا تو کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھ لیں۔ اسی وجہ سے میں سرچ ہسٹری سے اس نمبرز کی ڈیٹیل ڈیلیٹ کر دیا کرتی تھی اور اب تنگ آ کر میں نے وہ نمبر ہی بلاک کر دیا تھا، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ مجھے دوسرے نمبر سے وہ کال یا میسج کرنے لگا تھا۔ اس دن کام کرنے کے بعد میرا کچھ دیر امی کے گھر جانے کا ارادہ تھا اور ابھی میں اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے پوچھا کون، تو باہر سے آواز آئی کہ سرفراز ہوں، آپ دوست۔ مجھے اس وقت اس کا آنا بہت عجیب لگا۔ میں نے سرفراز کا نام سنا ہوا تھا مگر کبھی اس کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میرے ہسبینڈ گھر پر نہیں ہے، وہ شام کو آئیں گے تو آپ آ جانا، اور اتنا کہہ کر میں امی کے گھر چلی گئی۔ رات کو بھائی مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جب گھر آئی تو میرے شوہر بہت غصے میں تھے، مجھے ڈانٹتے ہوئے بولے کہ آج میرا دوست گھر پر آیا تھا اور تم نے اسے پانی کا بھی نہیں پوچھا، دروازے سے ہی اسے لوٹا دیا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس وقت گھر پر اکیلی تھی، آپ بھی گھر پر نہیں تھے، تو مجھے اس کو گھر میں بٹھانے کا کیا جواز بنتا تھا۔ میری اس بات پر وہ مزید بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ میرے دوست کوئی لچے لفنگے نہیں ہیں، اس نے تمہیں کھا نہیں جانا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ وہ یہاں سے گزر رہا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، تبھی وہ یہاں پر آیا تھا تاکہ وہ میڈیسن لے سکے، مگر تم نے کچھ کہے سنے بنا ہی اسے واپس لوٹا دیا۔ اب کی بار میں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، میں اسے گھر پر کیسے بلا سکتی تھی؟ میں نے اس وقت اپنے شوہر سے معذرت کر لی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی، وہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر مجھے ان کی ایک بات اچنبھے میں ڈال دیتی تھی، نہ جانے وہ مجھے کیوں اپنے دوستوں میں ڈسکس کرتے تھے۔ میرے بارے میں وہ باتیں بھی اپنے دوستوں کو بتاتے تھے جو بتانے کی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ میں انہیں جب اس بات سے منع کرتی تو الٹا وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتے تھے۔ اس دن میرے شوہر گھر پر تھے جب اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر فون ہی آف کر دیا اور دوسرے دن جیسے ہی میں نے فون کو آن کیا تو کتنے ہی میسیجز اور کال موبائل کی اسکرین پر جگمگانے لگے، جیسے کوئی میری آواز سننے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے بہت بے تاب ہو۔ اسی پل دوبارہ سے کال آ گئی۔
اب میں نے اسے غصے سے کہا کہ تم کون ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ تم کیوں میرا گھر برباد کرنے پر تلے ہو؟ کون ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ تم کیوں میرا گھر برباد کرنے پر تلے ہو؟ تب میری بات کے جواب میں ایک مردانہ گھمبیر آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک گزرنا پڑا میں گزر جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں فون ہاتھ میں لے کر کتنی دیر گمسم رہی۔ پورا دن میں اسی بارے میں سوچتی رہی، نہ جانے وہ کون ہے، اور اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو میں کیا کروں گی۔ آج میرے ہسبینڈ معمول سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ آج وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہیں اور وہ کل تک واپس آئیں گے۔ ان کے جانے کا سن کر میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں کبھی بھی گھر میں اکیلی نہیں رہی تھی۔ اس لیے میں نے ملازمہ کو اپنے ساتھ آج روک لیا۔ ملازمہ کو سونے کے لیے دوسرے کمرے میں جگہ بنا دی تھی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ میں سونے سے پہلے دوبارہ تمام دروازے چیک کرنے کے لیے گئی تو مین گیٹ سے باہر ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دینے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ وہ ایک مسافر ہے، وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اور اسے اپنے گھر واپس جاتے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اسے پناہ چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے، وہ اس وقت کہیں نہیں جا سکتا۔ آواز سے میں نے اندازہ لگایا وہ کوئی بمشکل 14 یا 15 سال کا بچہ تھا۔ میں جب اسے اندر لے آئی تو وہ دھان پان سا کمزور بچہ دیکھ کر مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی، اسے کھانا دیا اور پھر اسے اپنے بستر پر سلا کر خود ملازمہ کے ساتھ جا کر سو گئی۔ فجر کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ میرا معمول تھا میں فجر کی نماز لازمی ادا کیا کرتی تھی۔ جب میں وضو کرنے کے لیے اٹھی تو مجھے دروازے پر دستک سنائی دی۔ سامنے وہ لڑکا کھڑا تھا اور مجھ سے اب جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ میں نے اسے ناشتے کے لیے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کا اصرار تھا کہ وہ ابھی جانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے جاتے جاتے کچھ پیسے دیے۔ اس نے ممنون نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے دیے۔ اس نے ممنون نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، جیسے وہ کسی بات پر شرمندہ ہو۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور جیسے ہی میں بستر کی چادر سیدھی کرنے کے بعد اس پر لیٹی تو مجھے کوئی چیز چبھنے لگی۔ میں حیرت زدہ سی رہ گئی کہ یہ کیا ہے، اور جب چادر کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے ایک USB پڑی ہوئی تھی۔ ایک پل کو تو مجھے یہ خیال چھو کر گزرا کہ شاید وہی اسی بچے کی ہے۔ تبھی میں نے وہ سنبھال کر رکھ دی، شاید وہ دوبارہ یہ لینے کے لیے آئے۔ اگلے ہی پل موبائل کی تیز بیل نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ صبح صبح اس وقت کس کی کال تھی؟ جب نمبر دیکھا تو وہی رانگ نمبر تھا جو پچھلے کئی دنوں سے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ اب کی بار میں نے اس کو کھری کھری سنانے کے ارادے سے جیسے ہی فون آن کیا تو اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ کہنے لگا کہ USB کو ذرا چیک جوائیں ہیں۔ میں اس کی بات سن کر سن سی رہ گئی۔ یہ سب کچھ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس USB کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کیا اور جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے مجھے اپنی جگہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس میں میری تصویریں تھیں، میرے کالج ٹائم کی تصویریں، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ تصویریں میں نے نہیں لی تھیں۔ وہ راستے میں لی گئی تصویریں تھیں جس میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہوئی کہیں جا رہی تھی۔ میں حیرت سے تصویریں دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد جو اگلی تصویر میں نے دیکھی اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ ایک کے بعد ایک تصویریں دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تمام تصویریں ایڈٹ شدہ تھیں اور ان تصویروں میں میرے ساتھ جو لڑکا تھا میں نے اس کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ میری ایسی تصویریں تھیں کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تو وہ انہیں سچ سمجھتا اور مجھے گناہگار سمجھنے لگتا۔ میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تبھی فون کی گھنٹی بجنے لگی اور اسکرین پر وہی نمبر جگمگا رہا تھا۔ اب میں نے ڈرتے ڈرتے فون آن کیا۔ میری سہمی سہمی آواز سن کر وہ ہنستے ہوئے بولا کہ تصویریں دیکھ لیں؟ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ زوردار قہقہا لگا کر بولا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عزت سے اپنے شوہر سے خود خلا لے لو، اسے چھوڑ دو، ورنہ اگر میں نے اپنے طریقے سے تمہاری اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کی تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود کوئی فیصلہ کر لو۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔
اور میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے یہ کون تھا اور کیوں میرے پیچھے پڑا تھا۔ اس کے پاس میرے کالج کی پرانی تصویریں تھیں، مطلب کہ وہ میں کالج میں پڑھتی تھی تب میرے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ ہمارے لینڈ لائن نمبر پر بہت زیادہ رانگ کالز آتی تھیں اور جب بھی میں فون اٹھاتی تھی تو کوئی خاموشی سے میری آواز سنتا رہتا تھا اور کوئی بات کہے بنا پھر فون بند کر دیتا تھا۔ تب میں نے اس بات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر اب تو میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ اپنی عزت خطرے میں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر کسی کو کچھ پتا چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا، اور مجھے تو اس بچے پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی اور اس نے مجھے اس کا کیا صلہ دیا؟ یقیناً وہ اسی شخص کا بھیجا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری ہر خبر پر نظر رکھتا تھا۔ اسے یہ پتا تھا کہ کل میرا شوہر گھر نہیں ہے، تبھی اس نے اس لڑکے کو میرے گھر پر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے گھر کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا تھا، مگر کیسے؟ وہ میرے بارے میں اتنا باخبر کیسے ہو سکتا تھا؟ اب میں بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ہر وقت سوچے مجھے اپنے گھیرے میں لیے رکھتی۔ میرے شوہر مجھے دیکھتے تو پریشان ہو جاتے اور مجھ سے پوچھتے کہ کیا ہر وقت سوچتی رہتی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ کئی بار میرا دل چاہا کہ میں کسی سے اپنے دل کی بات شیئر کروں، مگر پھر ہمت ہی نہیں کر سکی۔ اسی رات کی بات ہے، میں کچن میں مصروف تھی، میرے شوہر کمرے میں تھے جب مجھے اپنے فون کی بیل کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور تیزی سے کمرے میں گئی تو فون میرے شوہر نے اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میرا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا کہ کہیں اسی رانگ نمبر سے کال تو نہیں، نہ جانے وہ کیا کہہ رہا ہوگا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میرے شوہر چونک گئے اور مجھے کچھ کہے بنا فون میری طرف بڑھا کر کہنے لگے، تمہاری امی کی کال ہے۔ یہ سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب شوہر کے گھر آنے کے بعد میں موبائل کو سائلنٹ لگا کر کسی دراز میں رکھ دیتی تھی یا پھر اپنے پاس رکھ لیتی تھی جائے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میرے شوہر گھر پر ہوتے تھے تو وہ کوئی کال یا میسج نہیں کرتا تھا، مگر جیسے ہی وہ کہیں جاتے یا گھر سے باہر ہوتے تب اس کی مجھے بار بار کالز اور میسج آتے۔ اسے تو میرے شوہر کے آنے جانے کا بھی پتا تھا۔ میں سوچتی کہ کہیں وہ میرے آس پاس ہی تو نہیں رہتا جو وہ میرے بارے میں اتنا باخبر ہے۔ پریشانی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اوپر سے اس کا تقاضا تھا کہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا کچھ کرو ورنہ مجھ سے بعد میں شکوہ مت کرنا۔ یہ تمام تصویریں میں تمہارے شوہر کے نمبر پر سینڈ کر دوں گا اور یقیناً تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اس سے تمہاری بدنامی ہوگی، ہر کوئی تمہیں گناہ گار ہی سمجھے گا۔ وہ شخص کون تھا اور کہاں رہتا تھا، اس بات کا جواب تو وہی لڑکا دے سکتا تھا جو اس دن میرے گھر پر آیا تھا، مگر میں تو اس لڑکے کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ اس دن میں اپنے شوہر کے ساتھ امی کے گھر جا رہی تھی۔ جب روڈ پر گاڑی رکی تو میں نے اس لڑکے کو فٹ پاتھ پر کھڑے دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں ایک دم گاڑی سے اتر کر اس لڑکے کی جانب بڑھنے لگی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ میں اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ ہوں اور انہوں نے اگر مجھ سے کچھ پوچھ لیا تو میں انہیں کیا جواب دوں گی۔ اتنے میں اس لڑکے کی بھی مجھ پر نظر پڑ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور پل بھر میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جب میرے شوہر نے میرا بازو پکڑ کر کھینچا اور گاڑی میں بٹھا کر غصے سے بولے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، میں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں اس لڑکے کے پیچھے گئی تھی، اصل میں وہ ایک مجبور لڑکا ہے اور ایک بار وہ گھر پر مدد لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے، ان کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ اس وقت تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے امی کے گھر لے آئے۔ یہاں پر بھی پورا وقت میں اسی لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ گھر والوں نے بھی میری حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے مشکل سے اپنی حالت پر قابو پایا اور جتنی دیر وہاں پر رہی زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میرے شوہر بغور مجھے دیکھ رہے تھے اور انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی خراب تھی اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے ہاں خوشخبری ہے۔ یہ خبر سن کر میں وقتی طور پر خوش ہو گئی اور اسی وقت کال کر کے اپنے شوہر کو بھی اس خوشی میں شریک کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک فون کال نے میری ساری خوشی چھین لی۔ وہ بہت غصے میں تھا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں شوہر سے دور ہونے کا بول رہا ہوں اور تم اس کے ساتھ تعلق مزید گہرا کر رہی ہو۔ اب تو صحیح معنوں میں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔
یہ بات بھی اسے پتہ چل گئی تھی۔ اب تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے آس پاس رہنے والا ہی کوئی انسان ہے، اور اس کی اگلی بات نے میری ساری خوشی چھین لی جب اس نے مجھے میرے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو صرف میرے شوہر کو معلوم ہونی چاہیے تھیں۔ اسے یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ میرا تو کسی کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں تھا، کسی سے بات کرنے کی حد تک بھی میں نے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، تو پھر وہ کون تھا جو میرے بارے میں یہ سب کچھ جانتا تھا؟ نہ صرف جانتا تھا بلکہ اب یہ سب میرے شوہر کو بتانے کی بھی دھمکی دے رہا تھا، اور اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے اور وہ جلد ہی میرے بارے میں کوئی نہ کوئی کارروائی کر دے گا۔ میری ساری خوشی تو اڑن چھو ہو گئی تھی، اس کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ میرے شوہر گھر آئے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تمہارے منہ پر کیوں 12 بجے ہیں؟ اتنی خوشی کی خبر ہے اور تم ہو کہ بجائے خوش ہونے کے صدمے سے نڈھال ہو کر بیٹھی ہو۔ تب میں نے انہیں دکھانے کی خاطر زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی تھی، مگر اس رانگ کال کرنے والے کا تقاضا تو بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اب میری پریشانی جیسے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ادھر میں نے اس کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری اس بات پر بجائے وہ اپنے اس اقدام پر شرمندہ ہونے کے، الٹا مجھے ملنے پر اکسانے لگا اور مجھ سے اس بات کا اصرار کرنے لگا کہ میں اس سے ایک بار مل لوں اور وہ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے گا، وہ مجھے کب سے جانتا ہے اور کس حد تک چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اگر اس سے ملنے جاتی اور یہ بات میرے شوہر کو یا کسی کو پتہ چل جاتی تو کیا ہوتا؟ میں بے گناہ تھی، میں نے زندگی میں کوئی بھی غلطی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھے اس حد تک بلیک میل کر رہا تھا، اور اگر میں کوئی قدم اٹھا لیتی تب میرا کیا انجام ہوتا؟ میں بہت ڈرپوک تھی، پوری زندگی کبھی کسی نامحرم کی صورت تک نہیں دیکھی تھی، اور اب نہ جانے مجھے کس گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ میں تم سے نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک تصویر سینڈ کی جس کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے زمین نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک تصویر سینڈ کی جس کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ وہ شخص اتنا گرا ہوا تھا، اس قدر غلیظ ذہنیت کا مالک تھا، اس بات کا مجھے اب اندازہ ہوا تھا، اور میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ میرے شوہر کو دکھا دیتا تو میرا کیا مستقبل ہوتا؟ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اس کی بات مان لوں اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگوں۔ میں نے ایک بار اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ انسان کون ہے اور وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ اگلے ہی دن اس نے مجھے ملنے کے لیے ایک ہوٹل کا پتہ بتایا تھا۔ شوہر کے آفس جانے کے بعد میں مرے مرے قدموں سے برقع پہن کر، چہرے کو نقاب میں چھپا کر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جانے لگی تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار کوئی غلط کام کرنے جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میرا دل جیسے گھبراہٹنے وہ شخص آیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا تو مجھے وہ کچھ جانا پہچانا سا لگا، اور مجھے اپنے اس شک کی تصدیق ہو گئی کہ وہ قریبی یا کوئی جاننے والا انسان تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گیا، اور جب اس نے اپنے چہرے سے وہ ماسک ہٹایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میں اپنی جگہ بت بنی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آج تم میرے روبرو ہو، مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہو رہا ہے۔ اس کی تمام باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص یہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر کیوں؟ کوئی اپنی کسی عزیز ہستی کو اس حد تک دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی انسان اس حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ یہ میں آج دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری زندگی برباد کرنے پر کیوں تلے ہو؟ یہ سب کچھ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ انتہائی ڈھٹائی سے ہنسا ہو، یہ سب کچھ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ انتہائی ڈھٹائی سے ہنسا اور کہنے لگا، محبت میں کیسی شرم؟ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا، تمہیں پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ وہ میں ہی تھا جو تمہیں بار بار کال کرتا تھا۔ تمہاری آواز سننے کے لیے میں نے تمہارے گھر والوں سے کتنی بار گالیاں سنی۔ تمہیں میں نے پہلی بار تمہارے کالج میں دیکھا تھا، جب تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج جا رہی تھی، اور میرا دل بھی تمہارے قدموں کے ساتھ لپٹا ہوا کہیں دور چلا گیا تھا۔ پھر مجھے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑ گیا، اور جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اور تمہاری شادی بھی کس سے ہوئی؟ علی سے۔ جانتی ہو علی سے میرا ہمیشہ سے کمپٹیشن رہا ہے۔
ہر وہ چیز جو مجھے اچھی لگتی تھی وہ علی کے حصے میں چلی جاتی تھی، اور اب جسے میں نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا وہ بھی میرا ہونے کے بجائے اس کا ہو گیا۔ یہ میری برداشت سے بہت باہر ہو گیا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ اس نے مجھے بے سکون کیا ہے۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ آخر کو میرے شوہر نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور ان کے چہرے پر جیسے زلزلے کے اثرات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اپنی صفائی کیسے دوں، انہیں کیسے میں بات بتاؤں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور میرے شوہر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا اور مجھے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا۔ ان کے چہرے پر پھیلے نرمی کے تاثرات دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ انہوں نے مجھے غلط نہیں سمجھا۔ شاید ان پر بھی اپنے دوست کی اصلیت کھل گئی تھی۔ مجھے اس وقت ہوٹل میں بلانے والا اور کوئی نہیں، میرے شوہر کا دوست سرفراز تھا۔ بعد میں مجھے اپنے شوہر سے پتا چلا کہ وہ تو اسے ہمیشہ سے ہی اپنا دوست سمجھتے تھے، مگر وہ شاید ان سے دل ہی دل میں حسد کرتا تھا اور ہمیشہ ان کے ساتھ مقابلے بازی کرتا تھا۔ اس دن جب میں سو رہی تھی تو طبیعت خرابی کے باعث میں اس نمبر سے آنے والی کال اور میسیجز ڈیلیٹ کرنا بھول گئی تھی۔ وہ سب کچھ میرے شوہر نے دیکھ لیا تھا اور دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیا۔ انہوں نے جب نمبر کے بارے میں پتا کروایا تو وہ نمبر سرفراز کا تھا، اور دوسرے دن جب میں اس لڑکے کے پیچھے گئی تھی تو یہ دیکھ کر وہ چونک گئے تھے، کیونکہ وہ لڑکا سرفراز کے گھر میں ملازم تھا اور یقیناً اسے سرفراز نے ہی ہمارے گھر بھیجا تھا۔ ذرا سی سختی کرنے پر اس لڑکے نے سچ اگل دیا تھا۔ اس کا مقصد مجھے محض یہ باور کروانا تھا کہ وہ میرے گھر تک رسائی رکھتا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ مجھے خوفزدہ کا ہو گئی تھی، اور میرے شوہر یہ بات کافی ٹائم پہلے جان گئے تھے کہ وہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ بس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کس حد تک گر سکتا ہے۔ میرے شوہر نے میرے موبائل میں ٹریکر لگا لیا تھا۔ میرے موبائل میں آنے والا ہر میسج اور ہر کال کے بارے میں انہیں پتہ چل جاتا تھا، اور سرفراز کے بارے میں بھی وہ سب کچھ جان چکے تھے۔ تبھی جب میں اسے ملنے کے لیے ہوٹل میں گئی تو وہ بھی فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے پیچھے وہاں پر آ گئے، اور اس دن بھی انہوں نے ہمارے درمیان ہونے والی تمام باتوں کو سن لیا تھا۔ میری بے گناہی کے بارے میں تو وہ پہلے سے ہی جانتے تھے، اور جب اپنے دوست کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو نہ صرف انہوں نے اپنے دوست سے رشتے ناطے ختم کر لیے تھے بلکہ بلیک میلنگ کے الزام میں اسے جیل بھی کروا دی تھی۔ کتنے دن کے بعد میں نے سکون کی نیند لی تھی، اور اب میری زندگی میں جیسے خوشیوں کی بہاریں لوٹ آئی تھیں، مگر میرے شوہر شرمندہ تھے۔ وہ مجھ سے نظریں چرائے پھرتے۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اس میں میری بھی کسی حد تک غلطی شامل ہے۔ مجھے بھی تمہیں اپنے دوستوں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے بارے میں کبھی بھی وہ باتیں اپنے دوستوں کو نہیں بتانی چاہیے تھیں۔ سچ کہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے تبھی وہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے شوہر کی مجھے اپنے دوستوں میں ڈسکس کرنے والی عادت بری لگتی تھی، اور جب انہیں خود اس بات کا احساس ہو گیا تو میں بھی مسکرا دی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے سرفراز کو بھی معاف کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔